तो चांद को जिधर कहते उधर जाता, तारे को उधर कहते उधर जाता, लेकिन आप उनसे गुफ्तगू क्या करते थे? तो सरकार मुस्कुराए, कहा चांद तारे मुझे तस्कीन देते थे और कहते थे मोहम्मद अपने अब्दुल्ला रोने का नहीं, हम तो आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए हैं। जब सूरज सजदा करता तो मैं उसकी आवाज को सुन लेता, जब चांद सजदा रेज होता तो मैं उसकी आवाज को सुन लेता था। ऐ दुनिया वालों, सूरज हर रोज निकलता है सजदे में डूब जाता है, चांद हर रोज निकलता है सजदे में डूब जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम भी अपनी जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करो, सुबह को निकलो, शाम को सजदे में डूब जाओ, ताकि साहब जमाना देख कर कहे ये गुलामे मुस्तफा, ये गुलामे मुस्तफा है, ये इनकी जिंदगी है। आना कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। तो आका ने कुफारे मक्का से क्या कहा? मैं कौन हूँ? सबने कहा आप सादिक हैं, अमीन हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, सबसे नेक इंसान अगर मक्के में कोई है तो आप हैं। मैंने कभी झूठ बोला था? नहीं बोला। कहा नहीं बोला। तो अब तक मैंने जितनी बातें कही उन बातों में सबसे सच्ची बात ये है, सबसे सच्ची बात ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मगर कुफारे मक्का ने इनकार कर दिया, आका कबीला खातिर हो गए। रब ने कहा महबूब कबीला खातिर ना हो, टेंशन न ले। क्या हो गया? तबलीग करना आपका काम है और हिदायत देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। इसलिए कभी भी आप किसी को नसीहत करें तो ये सोचकर नहीं कि ये लड़का बात मान लेगा। नसीहत करना, तबलीग करना, तकरीर करना, लोगों को अच्छाई की बातें बताना आपका काम है और हिदायत देना परवरदिगार का काम है, हिदायत देना मालिक व मौला का काम है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप मुस्तफ़ा करीम ने 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में अपने इखलाक किरदार के जरिया इस्लाम के परचम को लहरा दिया। सरकार जब मदीने में तशरीफ ले गए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। सुने गौर से, बड़े आलिम। कहते हैं कि मैंने आका की आमद के चर्चे सुने तो मैंने पता लगाया कि आका कब खिताब फरमाएंगे। लोगों ने कहा कि आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मदीने में तशरीफ लाए हैं और आका का आज मदीने वालों से पहला खिताब यानी पहली तकरीर होने वाली है। सुना दूं ना आका ने पहली तकरीर क्या की मदीने में? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराइए, खुश रहिए। इमाम तिरमिजी ने लिखा कि सरकार ने जब मदीने में कदम रखा तो उनके चेहरे के नूर से पूरा मदीना रोशन हो गया, है ना। तो जब आशिक बनेंगे हम और हमारी कब्र में नबी आएंगे तो उनकी आमद की बरकत से हमारी कब्र में नूर ही नूर हो जाएगा, है ना। सरकार से इस नजरिए से प्यार, इस मोहब्बत से प्यार, सरकार खिताब फरमा रहे हैं। पूरे मदीने के लोग और मक्के के मुहाजिरीन जमा हैं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते मैं भी सुनने के लिए चला गया। आका ने खुतबा पढ़ने के बाद पहला हुक्म दिया, अफ़शुस सलाम, ऐ मदीने वालों और ऐ मेरे चाहने वालों, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामती की दुआ करो, फसाद की बात नहीं, अमन चैन और सुकून की बात करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं मैंने आका को देखा तो देखता रह गया, इसलिए कि चेहरा बता रहा था कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है, चेहरा भी सच्चा है और बातें भी सच्ची है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चा है और बातें भी सच्ची हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं कि अब आका ने जो दूसरी बात की तो समझो
کہ میرا دل آقا کا ہو گیا۔ آقا نے کہا سنو، کھانا کھانے سے پہلے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور پڑوسیوں کو دیکھ لینا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سلام اللہ۔ پھیلاؤ اور پیاسوں اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے سمجھ لیا یہ بات اگر سماج میں کوئی کر سکتا ہے تو یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہاں تو لوگ مال لوٹنے والے ہیں، یہاں تو لوگ دوسروں کی دولت کھانے والے ہیں، یہاں تو یہودیوں کے عالم مال کی وجہ سے حق بولنا چھوڑ چکے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کی دولت ہڑپنے میں لگے ہیں۔ یہ پہلا انسان زمین پر ملا ہے جس کی زبان سے میں سچی بات سن رہا ہوں۔ اب نبی نے کہا سنو، آخر تیرے نبی کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنی تنہائیوں کو نماز سے سجاؤ اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر خدا کی عبادت کرو۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں پوری رات بے چین رہا، اس لیے کہ آقا کی باتیں ہر لمحہ یاد آتی تھی، جسم میرا تھا دل مصطفیٰ کا ہو گیا تھا۔ ادھر صبح نمودار ہوتی ہے، ادھر عبداللہ ابن سلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا آقا اب میں سوال بعد میں کروں گا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان پہلے بنا دیجیے۔ میں آپ سے کہوں گا آقا کریم کی ان تین باتوں کو یاد رکھے، جب کوئی ملے تو اس سے سلام کرے، بڑے سے بھی سلام اور چھوٹے سے بھی سلام، گھر میں جائیں تو بیوی بچوں سے بھی سلام۔ برا مت مانیے گا میری بات کا، اس لیے میں بتا رہا ہوں بچے سلام نہیں کرتے آپ کریں گے وہ خود آپ کو کرنے لگیں گے، گھر والے سلام نہیں کرتے آپ کریں گے کل سے وہ انتظار کریں گے صاحب۔ اور جب بڑے ملے تو بڑوں کو سلام۔ پھر آقا نے کہا پیاسوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آقا نے کبھی ذات، مذہب، بیکورڈ، فارورڈ دیکھ کر کھانا نہیں کھلایا، آقا نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، آقا نے پیاسوں کو پانی پلایا ہے، آقا نے یتیموں کو درس وفا دیا ہے۔ صاحب کیا آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو مجھ سے سنیے، جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس پرفتن دور میں جی رہے ہیں، پرآشوب ماحول میں جی رہے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے حضرت بلال حبشی رات کی تنہائی میں رو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم پہنچ گئے، کہا نوجوان کیا ہوا؟ کہا جائیے جائیے، سوال بات کرنے والے بہت آتے ہیں، درد سننے والے، مگر اس درد کا علاج کوئی نہیں کرتا۔ میں ایک مظلوم انسان ہوں، حبش کا رہنے والا ہوں، میرا آقا مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں بیمار ہوں لیکن مجھے چکی چلانی ہے اور گیہوں پیس کر اسے آٹا دینا ہے ورنہ میرا مالک بہت مارے گا۔ آقا وہاں سے چلے، دودھ اور کھجور لے کر پہنچ گئے، کہا بلال کھاؤ، کہا کھا تو لیا، آقا نے چادر مبارک کو بچھا دیا۔ ابھی بلال مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے، آقا چادر انور کو بچھاتے ہیں اور لیٹا دیتے ہیں۔ بلال اس پر ایک چکی کون چلائے گا؟ کہا ٹینشن نہ لے، تو آرام کر، جب تک تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی ہر رات تیری چکی محمد ابن عبداللہ چلاتا ہے۔ 3 رات تک آقا چکی چلاتے رہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں میں تو پہلے ہی دل دے چکا تھا، اب میری طبیعت جب ٹھیک ہو گئی میں نے آقا سے کہا آقا اب تو آپ کی اور میری جدائی ہے، سرکار مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ اخلاق کس نے سکھایا ہے؟ اس لیے کہ میں نے حبش سے لے کر عرب تک یہ اخلاق کسی انسان کے پاس نہیں دیکھا، مگر یہ اخلاق اور کردار آقا آپ کو کس نے سکھایا؟ کہا اسے مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ کہا آپ کا رب کون ہے؟ کہا وہ خدا ہے جو ایک ہے جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا۔ بلال حبشی بول پڑے آقا جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا خدا کتنا اچھا ہوگا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور صاحب ایمان بنا۔ سبحان اللہ سبحان آپ سے اللہ۔ کہنا چاہوں گا برا نہ مانیے گا صاحب، کل جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم آقا کی 63 سالہ زندگی ایک بار میں تو نہیں پہنچا سکتے، مگر الحمدللہ میں نے سنا بھی حافظ شہزاد نے بتایا نوجوانوں نے تیاریاں کی ہیں، جملوں کو فلیکس بورڈ کو چھوٹا چھوٹا لکھے ہیں نا۔ نبی نے فرمایا شراب پینا حرام ہے، نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نبی نے فرمایا ایک خدا کی عبادت کرو، نبی نے فرمایا زنا حرام ہے، نبی نے فرمایا
ہے نا نبی نے فرمایا کہ یاد رکھنا اپنے وطن سے محبت کرو. نبی نے فرمایا کھانے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھو. نبی نے فرمایا بیماروں کی عیادت کرو. ہم یہ چھوٹا چھوٹا پیغام آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آپ لوگ اپنی وسعت کے مطابق ضرور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور بچوں کی رہنمائی بھی کریں اور قیادت بھی کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے معبود پروردگارہ بندہ نوازا تیرے محبوب بندوں نے اس بزم محبت کا انعقاد کیا. مالک و مولا اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن لوگوں نے اس میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا سبھی کے حصے کو قبول فرما. سبھی کے گاڑی کمائی سبھی کے بیٹھنے سبھی کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک و مولا سبھی کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رسول اللہ قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جل انبیاء کرام رسول اللہ نظام صاحب راج رکھ لے. سبھی کے نیک جائز مقاصد کی تکمیل فرما. سبھی کے دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران بنا. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. قبل اول کی حفاظت فرما. مالک و مولا عزت و آبرو کی سبھی کو زندگی نصیب عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الدین وعذاب الدارین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. میلاد ختم ہو چکا ہے. اب مٹھائی بٹے گا. پھر کل جلوس ہوگا. جلوس کتنا بجے ہوگا؟ کل 8 بجے. مارکیٹ میں 8 بجے اعلان ہوتا رہتا. 8 بجے سے جلوس نکلے گا. کل صبح 8 بجے سے جلوس نکلے گا.
बैठा सन सब कोनो के मिली बैठबो सन तो ना मिली सब बैठा सन सीट पे बैठा सन ले ले अभी तो बैठल वालों मिल कहाँ था बैठे वाला लोग ना मिले कल सुबह 8 बजे जुलूस निकलेगा इसी भीड़ और इसी तादाद से। आज है 12 रबीउल अव्वल की रात, देख सकते हैं आप सभी।